السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورہ ابراہیم کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت کے بعد حسب سابق ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سورہ ابراہیم کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تحيتهم فيها سلام۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ ابراہیم کے رکو نمبر 4 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھیں گے۔ وقال الشیطان، قاف اور آگے طا، یہ دونوں حروف پر میں سے ایک حرف ہے، حروف پر میں سے ہیں، تو ان دونوں کو ہم گول پڑھیں گے۔ لما، میم مشدد ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ قضی الامر، قاف اور ضاد دونوں حروف پر میں سے ہیں، تو ان دونوں کو گول پڑھیں گے۔ امرو میں را پر جو پیش ہے اس کی وجہ سے را کو گول پڑھیں گے۔ ان اللہ، اللہ کا جو لام ہے اس کو یہاں گول پڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو نون مشدد ہے ایک الف کے برابر اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اللہ کا جو لام ہے اس کے پر ہونے کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر یا پیش آتا ہے، اس صورت میں اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، نون ہے، اس سے پہلے حرف، اس پر جو ہے نا زبر ہے، اس وجہ سے اللہ کا جو لام ہے اس کو یہاں گول پڑھیں۔ اس کے بعد وعدکم، وعد الحق، قاف یہ حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ ووعدتکم، یہاں پہ دال کا ادغام تا میں ہو گیا ہے، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام متجانسین، یعنی ایک ہی مخرج کے دو حروف کا ملنا جڑنا۔ اس سے پہلے ادغام ہم سن چکے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے حروف کا۔ اب ہم دوسرا جو ادغام ہے وہ یہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی مخرج سے نکلنے والے دو حروف کا ملنا، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام متجانسین۔ تو اب دال کی جو مکمل آواز ہے وہ تا میں تبدیل ہوگی۔ ووعدتکم، اس کو یہاں اس طرح سے نہیں پڑھیں گے ووعدتکم، یہ غلط ہو جائے گا، چونکہ یہاں ادغام ہو گیا ہے اور مکمل دال کی جو آواز ہے وہ تا میں تبدیل ہو کر ووعدتکم پڑھیں گے۔ تو اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام متجانسین، ایک ہی جنس یعنی ایک ہی مخرج سے نکلنے والے دو حروف کا آپس میں ملنا جڑنا، اکٹھے ہونا، اس کو کہتے ہیں ادغام متجانسین۔ اس کے بعد فَأَخْلَفْتُكُمْ، خوا جو ہے یہ حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ آخر پر علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں میں وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے پہلے سے ہی یہ ساکن حرف ہے تو یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگلا حصہ وما کان لیا، کاف جو ہے یہ باریکی اس کو پڑھیں گے۔ علیکم من سلطان، اب یہاں دیکھیں ایک ہی قسم کے دو حروف کا ادغام ہوا ہے تو اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں ملنا، تو ایک الف کے برابر یہاں پہ غنہ کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد من سلطان، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف سین آیا ہے۔ اخفا کیا چیز ہے؟ اخفا یہ کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ ادا کرنا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا۔
آگے طا حروف پر میں سے ہے تو اس کو ایک الف کا اس کو گول پڑھیں گے۔ آگے نون پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا۔ آگے دیکھیں آپ، یہ حمزہ ہے جو حروف حلقی میں سے ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ تنوین کا اظہار ہوا ہے۔ آگے یہاں پہ کوئی غنہ کی آواز نہیں ہوگی، اللہ پر مد متصل ہے، مد منفصل ہے تو اس کو ہم ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ان دعوتکم، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ دعوتکم فاستجبتم، تا کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد با جو حروف قلقلہ میں سے ہے، چونکہ یہ ساکن کی حالت میں ہے اس وجہ سے اس کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد علامت وقف جیم آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے پہلے سے یہاں پہ آخری حرف ساکن ہے اور حرف مد ہے تو یہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگلا حصہ فلا تلومونی، تا کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پہ تینوں حروف لام میم نون ہر ایک کے ساتھ حرف مد ہے تو تینوں اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، تلومونی اس طرح سے۔ اس کے بعد ولومو آخر پر مد منفصل ہے، ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ انفسکم میں نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اور علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے پہلے سے ہی آخری حرف ساکن ہے تو یہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگلا حصہ ما انا، میم کے اوپر مد منفصل ہے تو ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ انا لفظ جو ہے اس کے تعلق سے گزشتہ کلاسز میں بھی ذکر ہو چکا ہے۔ یہ سرن القرآن کے آخر پر چند ایسے الفاظ کا ذکر موجود ہے جن کے متعلق یہ بیان ہوا ہے کہ یہ لکھنے میں ضرور آتا ہے مگر پڑھنے میں نہیں۔ اب انا کے ساتھ جو الف ہے لکھنے میں ضرور یہاں موجود ہے لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو کھینچیں گے نہیں، نون کو انا اس طرح سے نہیں کھینچیں گے بلکہ انا بمصرخکم اس طرح سے۔ تو آگے پھر سواد ہے، یہ حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور را پر کسرہ ہے اس کی وجہ سے اس کو باریک پڑھیں گے۔ خوا یہ حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ وما پر وما جو ہے میم پر مد منفصل ہے تو ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد انتم نون ساکن ہے یہاں پہ، اس کا یہاں اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو میم ساکن کا بھی اخفا ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی صورت میں، وہ صورت یہ ہے یعنی میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو میم ساکن کا اخفا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو آواز ہے مکمل ادا نہیں ہوتی بلکہ پوشیدہ ادا ہوتی ہے، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ادا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انتم بھی اس طرح سے۔ اس کے بعد سواد کو گول پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے۔ خوا کو یہ حروف پر میں سے ہے تو اس کی وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے، اور علامت وقف آنے کی وجہ سے یا پر جو تشدید اور زبر ہے اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، بمصرخی اس طرح سے، آخر پر ساکن بھی ہو اور تشدید کی بھی باقاعدہ یہاں ادائیگی ہو، یہ دونوں چیزیں مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد انی میں نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی۔ کفرتو را ساکن یہاں گول پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ بما میم پر مد منفصل ہے، ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اشرکتمونی را پر زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ من قبل نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے جس کی وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے، اور علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں وقف کریں گے۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف لام ہے اس کو ساکن کریں گے، اس لحاظ سے آخری کے دونوں حروف یہاں ساکن والے ہوں گے تو اس لحاظ سے اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، من قبل دونوں حروف ساکن پڑھیں گے۔
اس کے بعد ان الظالمین، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ غا جو ہے یہ حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ لہم عذاب، لال نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور با پر جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا۔ اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے، اس صورت میں نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں۔ اب علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف میم کو ساکن کر دیا۔ میم کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ساکن ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔